جی جناب، اب دل تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، آفتاب رضوی۔ ان کے لیے کچھ کہنا دریا کو پوجے میں بند کرنا ہے۔ ان کی شگفتہ تحریریں، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے حقائق پر مبنی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ انسان کو متاثر کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ ابھی گزشتہ دنوں اظہار نے ان کے اعزاز میں ایک پروگرام کیا تھا، اور جو بہت ہی ماشاءاللہ کامیاب پروگرام رہا ہمارا۔ اس میں جب انہوں نے شگفتہ تحریر پڑھی تو لوگوں کو ہنسایا، لیکن جب انہوں نے اپنا ماں کا افسانہ پڑھا تو لوگوں کی آنکھیں بھی نم کی۔ میں گزارش کروں گی آج آفتاب رضوی صاحب سے کہ وہ ناظم الدین ناظم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار۔ شکریہ ذکیہ۔ خواتین و حضرات، جب میں آج اس تقریب میں آیا اور آپ سب کو سلام کر کے جب نشست پہ بیٹھا، تھوڑی دیر بعد ذکیہ نے نظامت سنبھالی اور کہا کہ میں آج کی تقریب کے دولہا ناظم الدین کو بلا رہی ہوں، کیونکہ مجھے ناظم الدین کی اصلی عمر بھی پتہ ہے، اور اب پاکستان میں 63 سال کے لوگوں کو دولہا بننے کا رواج بھی ہے۔ تو میں نے مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ناظم الدین بھی دولہا بن رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے دعا یہ ہے کہ یہ دعا کریں اجتماعی طور پہ کہ کم از کم 10 مہینے یہ دولہا بنے رہے۔ ناظم کے مختلف دوست آج یہاں ناظم کے بارے میں خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ان کے دوست جو ہمارے بھی بہت پرانے دوست ہیں، یاسین صاحب، یہ کیلگری سے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 35,000 فٹ کی بلندی سے 3,000 میل دور آئے ہیں۔ تو ان کی اتنی پرخلوص گفتگو کے بعد میرا ناظم الدین کو مشورہ صرف یہی ہے کہ دیکھیں، روشن ہوئے یا آفتاب ہوئے یا زبیر ہوئے یا ہاشم ہوئے، ہم آپ کی زندگی میں کام آئیں گے، لیکن یاسین ایک ایسا نام ہے کہ آپ کے بعد میں بھی کام آئیں گے۔ یاسین صاحب کا خصوصی خیال رکھیں۔ رہ گئی بات، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، میں، ہاشم، روشن اور ناظم، چونکہ ہم لوگ نہ تو سکہ بند ادیب ہیں نہ سکہ بند شاعر ہیں، تو ہم میں آپس میں جیلسی نہیں ہے، اور جب ہمیں کہیں بولنا ہو تو ہم ایک دوسرے سے پوائنٹس اور نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں، تاکہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی اچھا جملہ نہیں آ رہا، ہاشم کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ مل جائے روشن کے، اور آئے ناظم کے آ رہا ہے۔ تو جب اس پروگرام کا مجھے بتایا ذکیہ نے، تو ناظم میرے پاس آئے میرے بلانے پر، اور میں نے کہا کہ ناظم میں تمہارے اوپر کیا لکھوں؟ تو بہت دیر سوچتے رہے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ یار تم یہ لکھو کہ تم نے میرے ساتھ چونکہ سب سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیے ہیں، تو تم یہ لکھو کہ تم نے مجھے بحیثیت پروڈیوسر کے کیسا پایا۔ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا ناظم یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کیوں نہیں ممکن ہے، تم تو مجھے سب سے زیادہ عرصے سے جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کیسا پروڈیوسر تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے، اور اس محفل میں خواتین بھی بیٹھی ہوں گی، تو میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں ایز اے پروڈیوسر کیسا پایا۔ میں نے یہ ایک مضمون لکھا ہے، اس کا دورانیہ 5 منٹ ہے، ناظم الدین کے حوالے سے۔ یہ واقعہ ہے 1969 کا، اور مقام ہے کراچی، جہاں گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں ایک کل پاکستان بین الکلیاتی اردو مباحثہ ہو رہا ہے۔ میں عبداللہ کالج کی طرف سے اس میں شریک ہوں۔ گورنمنٹ کالج کے اس زمانے کے سرخین وسیم احمد، حیدر امام رضوی، حسن فیروز، مسرور احسن، ضیاء الرحمن ضیاء، اور ایک نہایت شرمیلے لمبے بالوں والے اپنی دانش میں راجیش کھنہ بنے ہوئے ناظم الدین پیش ہیں۔ حالانکہ وہ جتنا شرما کر مل رہے تھے، اس میں وہ راجیش کھنہ کم اور ڈمپل کباڑیاں زیادہ لگ رہے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام افراد جن کا میں نے ذکر کیا عملی زندگی میں نہایت کامیاب رہے۔ وسیم احمد DG/FIA سے ریٹائر ہوئے، حسن فیروز جسٹس حسن فیروز بنے، مسرور احسن سینیٹر، حیدر امام رضوی ایک مارکت العرب پروڈیوسر، ضیاء الرحمن ضیاء ایک باکمال اسکرپٹ رائٹر، اور راجیش کھنہ، معاف کیجیے گا، ناظم الدین ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکومنٹری پروڈیوسر۔ وہ دن اور آج کا دن، ان تمام لوگوں سے دوستی آج تک جاری ہے۔ ناظم سے میری دوستی اتنی پرانی ہے کہ اتنی پرانی تو شاید آپ کی کسی سے دشمنی بھی نہ ہو۔ ناظم پر مضمون لکھنے کے لیے میں نے ان کی اصل تاریخ پیدائش معلوم کی تاکہ ان کی جنم کنڈلی نکل سکے، تو بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے خود ہی اندازہ لگانے کے لیے پوچھا کہ کتنے بہن بھائی ہیں، تو کہنے لگے کہ 4 بھائی اور 4 بہنیں۔
میں سمجھ گیا کہ ان کی پیدائش سن 50 سے پہلے کی ہے، کیونکہ اتنا بڑا کنبہ صرف سستے زمانے ہی میں افورڈ ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیکب لائن، جس کو عرف عام میں پیلا اسکول بھی کہتے ہیں، وہاں سے میٹرک کیا۔ اس اسکول سے دیگر جو بڑے نام نکلے جن کو یہ تسلیم کرنے میں شرم نہیں کہ یہ پیلے اسکول کے ہیں، ان میں ہمارے ہی شہر میں سابق سفارتکار اور دانشور محترم کرامت غوری اور مشہور کرکٹر ظہیر عباس بھی شامل ہیں۔ ناظم الدین بھی انہی مشہور لوگوں کی فہرست میں موجود ہیں۔ آج کا لائنز ایریا جن سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے، اس میں کسی اور ناظم کا تو ہاتھ ہو سکتا ہے، ناظم الدین کا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے چھوٹا ہی رہتا ہے، لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وہ چند لمحوں میں بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی طرح بڑے ہوئے ہیں۔ ناظم بھی جب 10ویں جماعت میں پہنچے تو بڑے ہو چکے تھے۔ ناظم الدین کا وقت کی خاطر بڑا ہونا ایسے لوگوں کی ترجمانی ہے جنہوں نے بچپن کے بعد لڑکپن نہیں بلکہ صرف وہ جوانی دیکھی ہے جو کہ انسان کو سماجی ذمہ داریوں کی وجہ سے اس دہلیز سے پھلانگ کر سیدھا بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظم الدین جیکب لائن اسکول سے نکل کر گورنمنٹ کالج ناظم آباد آ گئے اور میری ان سے پہلی ملاقات وہاں ہی ہوئی۔ ناظم الدین کو میں نے نامعلوم کیوں زمانہ طالب علمی میں ہمیشہ خوبصورت لڑکیوں اور بدصورت لڑکوں سے ہمیشہ شرما کر اور ڈر کر ملتے دیکھا تھا۔ یہ حال ان کا ٹی وی کے نوکری کے درمیان بھی رہا، شاید اسی لیے ان کو پروگرام دیے گئے جن کا خمیر آثار قدیمہ سے اٹھتا تھا۔ اس کے لیے آپ ان کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی کی زندگیوں میں لڑکیوں سے نہ ملنا اور راہ و رسم نہ رکھنا ایسے ہی ہے کہ آپ جمعے کی نماز میں مسجد میں موجود ہوں، مولانا کے پیچھے کھڑے ہوں، تکبیر بھی پڑھیں، لیکن نماز سے پہلے ہی مسجد سے نکل جائیں۔ ان کے دیگر قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کی اپنی ذات کی پاکیزگی سے کمٹمنٹ تھی، اس لیے یہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ میں نے یہی بات ایک بار ایسی خاتون سے پوچھی جو بظاہر لگتا تھا کہ ناظم کے کافی پروگراموں میں آتی ہیں اور اکثر لنچ بھی انہی کے کمرے میں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ناظم کے بارے میں آپ کے کیا خیالات و جذبات ہیں، تو کہنے لگی کہ اپنے مرحوم والد کے بعد میں سب سے زیادہ عزت انہی کی کرتی ہوں۔ اسی قسم کے پے در پہ صدمات کی وجہ سے ان کے ٹی وی کی ملازمت کے درمیان جس شہر میں بھی تبادلہ ہوا یہ شرماتے ہی رہے۔ شاید منیر نیازی کا ایک تعریف شدہ شعر ان کی صحیح ترجمانی کرتا ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں رہنا شرمائے ہوئے رہنا۔ اسی لیے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ناظم کس مزاج کے آدمی ہیں، تو میں نے کہا کہ مکمل ہومیوپیتھک مزاج رکھتے ہیں، اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ جس زمانے میں ٹی وی پروڈیوسر بنے، اس زمانے میں پروڈیوسرز کا درجہ کسی بھی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہوتا تھا۔ کچھ پروڈیوسرز تو لگتا تھا کہ اللہ کی سلطنت میں فرعون کے سفیر ہیں۔ آج کے بڑے بڑے ناموں کو میں نے ٹی وی کے ریسپشن پر گھنٹوں خوار ہوتے دیکھا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی ناظم الدین نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور پی ٹی وی کے انٹری پاسز دستخط کر کے تاریخ ڈالے بغیر مجھے دے دیتے تھے کہ جب میں چاہوں اندر آ سکوں۔ اس کی ایک وجہ تو میری دوستی تھی اور دوسری وجہ وہی کہ بدصورت لوگوں سے ڈرتے تھے۔ ہم کچھ قریبی دوست تھے جن کی شادیاں تقریباً 7 ہوئیں، حیدر امام رضوی، علی رضوی، عرفان صدیقی اور میں۔ ہم جب بھی ناظم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم بھی گھر بسا لو، تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس سے مراد ان کی حیات نہیں بلکہ حیات بعد از شادی ہوا کرتی تھی۔ چونکہ ہم سب قریبی دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ناظم کو کوئی جیون ساتھی پسند نہیں آ رہا تھا، لہٰذا ہم سب نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے لیے اجتماعی دعا کی جائے۔ بہرحال ہماری کوشش اور ان کی ماں کی دعا سے ان کی شادی سن 84 میں ایک ایسی خاتون سے ہو گئی جن کے 3 نام اور ایک عرفیت تھی، یعنی سیدہ فرخندہ نازلی، اور یہ گھر میں تنویر کہلاتی تھی۔ ناظم کے معاملے میں یہ واقعی سچ لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسی لیے ناظم کی شادی بیک وقت 4 ناموں والی خاتون سے ہوئی۔ وہ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ تنویر سے شادی میرے لیے اللہ کا انعام ہے، چونکہ اس نے ہر بالغ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور چونکہ سب نے انصاف کی شرط بھی رکھی ہے جو کہ مجھ سے ممکن نہیں، تو یہ شادی میرے لیے 4 شادیوں کے برابر ہے۔
مجھے اور میری بیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم تنویر کو رخصت کرا کے ناظم کے گھر لائے. ناظم اور مجھ میں کئی باتیں مشترک ہیں. ناظم آج وہ نہ ہوتے جو ہیں اگر تنویر ان کی شریک حیات نہ ہوتی. یہی حال کچھ میرا بھی ہے. میں بھی اپنی بقا اور ارتقاء کا سارا کریڈٹ اپنی بیوی کو دیتا ہوں. ناظم کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میری بھی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. ان کا بیٹا حسان بچوں میں سب سے بڑا ہے اور میرا بیٹا طیب سب سے چھوٹا. میں نے ایک دن یہی بات کمانڈر روشن سے کہی تو کہنے لگے کہ جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں ان کے یہاں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے. ناظم 1998 میں کینیڈا آئے. میں بھی اسی سال کینیڈا آ گیا. کینیڈا آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کی دنیا میں گھمسان کا رن پڑا ہے اور تقریباً قیامت کا سما ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں مان رہا نہ پوچھ رہا ہے. ایسے ہی حالات میں جیوے پاکستان شروع کیا اور رشٹر اسکیل پر لوکل میڈیا میں 7 درجے کا وہ زلزلہ لائے کہ لوگ ان کی صلاحیتوں سے متعارف ہوتے گئے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک پروگرام، ریڈیو، اخبارات میں کالم اور نہ معلوم کیا کیا. ناظم کا تجربہ کینیڈا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں. کینیڈا کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں. یہاں کے لوگ اپنے اپنے کوزے میں بند اور حال میں زندہ ہیں. انہیں ماضی کے سمندروں، اس کی گہرائی اور گہرائی سے کیا مطلب. وہ علمی کوزے کو اس سمندر سے بڑا دیکھتے ہیں جن سمندروں کے ساحل پر کھڑا رہنے کا انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا. یہاں کے لوگوں نے ناظم الدین کے نہ تو تجربے سے فائدہ اٹھایا نہ ہی اخلاص سے. محسن نقوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کی امرت کی، میں جس کو پلاتا ہوں وہ زہر اگلتا ہے. اس تمام تر طنز و مزاح کے بعد یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میں نے ناظم و تنویر کو جتنا توکل کرتے دیکھا ہے شاید اتنا کوئی اور کرے. لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود جس میں بھی شامل ہوں، مجال ہے کہ کبھی اللہ سے اور اس کے بندے سے شکوہ کریں. یہ جہاں ہیں خوش ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو کہ مومن کی میراث ہے. یہی ایک درویش کی نشانی بھی. آج اس محفل میں جس کے اثر تاج ہے، مجھے یہ کہنے میں نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ناظم جیسے لوگ، ان کے جیسے دوست کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک ایسا ایسٹ ہوتے ہیں کہ اگر زندگی کے نصاب سے انہیں نکال دیا جائے تو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. لیکن اس احساس کے لیے ان کے قریب ہونا ضروری ہے. سرور بارابنکوی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت اور اثر انگیز تحریر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نا یہ خدا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے تو کیا عمدہ گفتگو.